ربكم الله إن ربكم الله بے شک تمہارا رب اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر ثم استوى علی العرش پھر مستوی ہوا عرش پر یدبر الامر تدبیر کرتا ہے کاموں کی ما من شفیع الا من بعد اذنہ کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس ذات کی اجازت کے بعد ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے فاعبدوہ بس اسی کی بندگی کرو افلا تذکرون کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اب اس آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے رب تربیت سے ہے تربیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمال ایک چیز کی درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ موقع بموقع سلسلہ بسلسلہ تربیت کر کے اس کو حد کمال تک پہنچا دینا یہ تربیت ہے اللہ نے انسان کی تربیت کی ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تربیت کرنے والی ذات ہے پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر 2 دنوں کے اندر اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے سورہ حمیم 6 کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلق الارض فی یومین 2 دنوں کے اندر اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے یہ 2 دن علامہ نصفی اپنی تفسیر مدارک کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے اتوار اور سوموار والے دن زمین کو پیدا کیا ہے وجعل فیہا رواسیٰ وبارک فیہا وقدر فیہا اللہ نے اس کے بعد 2 دنوں کے اندر پہاڑ یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہیں پھر اللہ نے فقضاہن 7 سماوات 2 دنوں کے اندر اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کی تخلیق 2 دن میں زمین کی تخلیق ہے اور آسمانوں کی تخلیق کے ساتھ سارے نظام شمسی کی تخلیق بھی اللہ نے 2 دنوں کے اندر کی ہے پہاڑوں کو ملا کر یہ 6 دن بن گئے ہفتے والا دن باقی بچ گیا اتوار سوموار زمین کی تخلیق منگل اور بدھ یہ اس زمین کے اندر پہاڑ اور یہ ساری چیزیں پانی باقیات اللہ نے جو قیمتی خزانے رکھے ہیں اس زمین کے اندر یہ 4 دن ہو گئے 2 دنوں کے اندر اللہ نے آسمان اور نظام شمسی کو پیدا کیا کتنے 6 دن ہو گئے پیچھے 1 دن ہفتے کا بچ گیا ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی یہ 6 دن ہو گئے اب یہ 6واں دن جمعے کا دن ہے اس جمعے کے دن اللہ نے آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی آخری گھڑی ہوگی جمعے والے دن تو یہ اللہ کریم آگے فرماتے ہیں ثم استوى على العرش پھر اللہ مستوی ہوئے عرش کے اوپر اللہ نے کس طرح استوا فرمایا عرش پر کما یلیق بشانہ جیسا کہ اس کی شان ہے جیسا کہ اس کا مقام ہے کیونکہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا فرمائے پسپانے کا پہلا صفحہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا پھر اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اپنا عرش
सात आसमानों के ऊपर अल्लाह ने अपना अर्श बनाया है। फिर अल्लाह उसके ऊपर मुस्तवी हुआ। अब इस्तिवा का माना क्या है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल इस्तिवाउ मानाहु मालूम। इस्तिवा का माना तो मालूम है, व कैफियतुहु मजहूल। अल्लाह की कैफियत क्या है, उसकी कैफियत तो मजहूल है। वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन। इसके बारे में सवाल करना बिदअत है कि कोई पूछे अल्लाह की क्या जात है, सवाल नहीं कर सकता। बस ईमान लाना वाजिब है कि अल्लाह अर्श के ऊपर मुस्तवी है, इसके ऊपर ईमान लाना वाजिब है। अब आगे अल्लाह करीम फरमाते हैं युदब्बिरुल अम्रा, तदबीर करता है कामों की। अल्लाह ने तमाम चीजों को एक मदार के अंदर रखा है। रात दिन से पहले नहीं आ सकती, दिन रात की जगह पे नहीं आ सकता, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। कोई 7,500 से हजारों करोड़ों साल गुजर चुके हैं, अल्लाह के निजाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह ने सूरज और चांद सितारों को सारे मदार के अंदर पैदा कर दिया है। अब अल्लाह करीम फरमाते हैं मा मिन शफीइन इल्ला मिन बादि इज़्निही। अब अल्लाह करीम की जात के अलावा कोई भी सिफारिश करने वाली जात नहीं है। सूरह नबा के अंदर अल्लाह करीम फरमाते हैं यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। जिस दिन खड़े हो जाएंगे रूह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, वल मलाइकतु सारे के सारे फरिश्ते खड़े होंगे, सफ़्फ़न सब तर सब बना कर क़यामत का दिन होगा। 120 सफ़े होंगी, 80 सफ़े इस उम्मत की होंगी, 40 सफ़े बाकी उम्मतों की होंगी। आगे अल्लाह करीम के फरमाते हैं ला यमलिकून ला यतकल्लमून। कोई भी बात करने की ताकत नहीं रखेगा इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। क़यामत के दिन जिसको अल्लाह इजाजत देंगे, रहमान ज़ात जिसको इजाजत देगी वही आकर सिफारिश करेगा। अब सिफारिश करने वाली ज़ात कौन सी ज़ात है? अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, नशा नशी का आलम होगा। अल्लाह करीम बड़े जलाल के अंदर होंगे, अल्लाह करीम बड़े गुस्से के अंदर होंगे, सारी सफेद बनी हुई होंगी। कुछ लोग जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फरमाएंगे कि आप हमारी सिफारिश कर दें। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तुलहा, मैं सिफारिश नहीं करता। अल्लाह बड़े गुस्से में है। फिर जमा होकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, सारे नबियों के पास आते हुए जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे कि मैं सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको एक बंदा बनाता हूँ जो सिफारिश करने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि वो जनाब वो एक ही ज़ात है जो आज सिफारिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में वो ज़ात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लोग जमा होकर आप अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त मैं सज्जे के अंदर गिर जाऊंगा, फिर मैं अल्लाह की तस्बीह बयान करूंगा, अल्लाह की पाकी बयान करूंगा, अल्लाह की हम्द बयान करूंगा। उस वक्त अल्लाह मेरे दिल में वो अल्फाज डालेंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कि मैं उन अल्फाज के साथ अल्लाह की पाकी बड़ाई बयान करूंगा। अल्लाह करीम फरमाएंगे अपना सर उठाइए और मांगिए, आपको अता किया जाएगा। तो सिफारिश सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत के बाद सिफारिश होगी। और सिफारिश भी उस शख्स के लिए होगी जो मुसलमान होने की हालत में इस दुनिया से जाएगा। गुनाहगार होगा, अल्लाह के पाक पैगंबर सिफारिश करेंगे, जन्नत के अंदर उसको दाखिल मिल जाएगा। अब आगे अल्लाह करीम फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, फाअबुदूहु,
اب اتنی صفات اللہ نے ذکر کر دی، اتنی آیات اللہ نے اتنی نشانیاں بیان کر دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، انسان کی تربیت کرنے والا بھی میں ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں انسان کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اب انسان کا کام بنتا ہے، مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ عبادت کرے تو کس کی کرے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ کا نام محبت سے نہیں کرے۔ جہاں پر بھی اللہ کا نام آئے تو محبت سے کیا دے دیں؟ تو سبحان اللہ کہہ دیں محبت سے۔ آپ لوگ نہیں بولیں گے تو پھر اس طرح لگے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جو کوئی بھی بات سمجھ میں آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ کا لفظ ضرور کہنا۔ افلا تذکرون، اللہ کریم فرماتے ہیں اب اتنی نشانیاں بیان ہو چکی ہیں، اتنے دلائل آ چکے ہیں، اللہ نے جا بجا قرآن مقدس کے اندر اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء نے آ کر سب سے پہلے نماز روزے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے ایک ہی اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مسجود نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رزق دینے والی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پالنے والی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پیدا کرنے والی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ موت دینے والی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کریم 24 پارے کے اندر فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یہ روحوں کو قبض کرتا ہے، جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، جن کی موت نہیں آتی اللہ ان کی روحوں کو بھی قبض کرتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، ان کی روح کو اللہ روک لیتا ہے اپنے پاس، جن کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی موت آ جاتی ہے اللہ اس کی روح اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جو نیند میں ہوتا ہے اللہ اس کو یرسل الاخرى الى اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، موت کے وقت تک اللہ روح اس کے جسم کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ پھر فَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفخہ ثانیہ کے بعد اللہ کریم روحوں کو جسموں کے اندر واپس لوٹائے گا، انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر محشر کا عالم ہوگا، اس کے اندر سارے کے سارے انسان کھڑے ہوں گے، انصاف کے ساتھ اللہ کریم جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ ان کو بدلہ دے گا، اور جنہوں نے بد اعمال کیے ان کا بھی بدلہ ہوگا۔ میں نے توحید کا عنوان کیوں شروع کیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی، اللہ کے پاک پیغمبر ایک سواری پر سوار ہے، پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے، ایک ہی سواری ہے، درمیان میں کسی چیز کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، دوسری مرتبہ پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا معاذ، پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبیک لبیک کے بار بار کہنے کے باوجود 3 مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں
اے معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ کریم 5ویں سپارے کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کریم سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے قیامت والے دن معاف فرما دیں گے، لیکن شرک والا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، جو کوئی میری عبادت کر کے میرے پیغمبر کے طریقوں پر چل کر آئے گا اس کے لیے کامیابی ہے، جو نہیں چلے گا اس کے لیے کامیابی ہے۔ دو راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا تو میرا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ اگر شکر گزار بنتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو اس کو میں زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَشَدِیدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، لیکن ناشکری کرو گے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ 4 سپارے کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کے حکموں سے انکار نہ کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ جو بندہ شکر کی عادت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ جو بندہ ناشکری کرتا ہے پہلے بھی اللہ اسے ناقدری کی وجہ سے چھین لیتی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے شکر کرو گے تو گر نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے۔ تو شکر ادا کرو گے، جو بندہ شکر کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں اور کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے جا بجا قرآن مقدس کے اندر توحید کو بیان کیا۔ اللہ کریم توحید کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں میری ہی عبادت کرو، میں ہی بندگی کے لائق ہوں۔ پہلے سپارے کا دوسرا کو اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، کون سا رب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ باپ دادا پردادا ساری نسلوں کو پیدا کرنے والی ذات، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ کریم فرماتے ہیں عبادت میری کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پانی نازل کرنے کے بعد اللہ نے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو اگایا ہے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ تمام چیزیں اللہ ذکر کرنے کے
بعد اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جانتے بھی ہو کہ یہ سارے کام کرنے والی ذات ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر کامرانی چاہیے، کامیابی چاہیے تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، جو پیغمبر علیہ السلام نے لائے ہم طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب دستور حیات اللہ نے نازل کر دی ہے، اب جو کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرے گا تو اللہ اس کو کامیابی دے گا۔ آج آخر کے اندر ایک بات ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے،